نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس ٹاپک کو میں نے چنا ہے وہ ٹاپک اور موضوع ایسی چیز ہے جو صرف ہمارے مذہب، ہمارے دھرم اسلام کے اندر ہی اچھا نہیں مانا جاتا. وہ چیز، وہ ٹاپک، وہ موضوع اسلام کے علاوہ جتنے دھرم، جتنے مذہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے نزدیک اس چیز کو بڑی ہی اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے اور اس چیز کو اپنانے والے کو بڑا ہی اچھا انسان شمار کیا جاتا ہے. میری مراد میرے بھائیوں اس ٹاپک اور موضوع سے اخلاق، انسان کا کریکٹر، انسان کے چرتر. اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور مسلمانوں کے پاس اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا ہتھیار ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف کیا ہے اور انسان کی زندگی میں اس کا کردار کیا ہے، اس کا رول ماڈل کیا ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر اخلاق کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اور آپ اخلاقی میدان میں کتنے پانی میں ہیں، میرا اور آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے. اخلاق کو جاننے کا پیمانہ اور معیار جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے. اخلاق کے تعلق سے یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو جو باتیں کہوں اس پر عمل کرنے والا بنائیں، سننے والوں کو بھی سن کر اپنے ذہن و دماغ میں باتیں بٹھا کر اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کرنے والا بنائیں. اخلاق کہتے ہیں میرے بھائیوں انسان کی وہ محبوب اور پسندیدہ عادتیں جو اس کو انسانوں کا پیارا بنا دیں، انسانوں کا محبوب بنا دیں. ان عادتوں کی وجہ سے وہ انسانوں کا محبوب، لاڈلا اور پیارا بن جائے. اسی طرح رب کے نزدیک بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند سے بلندتر ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اخلاق یہ انسان کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے. انسان اور جانور میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق ہے. انسان ظاہری شکل اور ڈھانچے میں اور ظاہری جسم میں چلتا پھرتا جسم نظر آئے، انسان نظر آئے، لیکن یہ شکل و صورت، یہ ظاہری ڈھانچہ، یہ انسان کے انسان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ انسان نہیں ہے، جانور اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں. اخلاق یہ وہ چیز ہے میرے بھائیوں، کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم،
کسی بھی دعوت کی سچائی اور حقانیت کی دلیل اس کے علم برداروں کے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی جماعت، کسی بھی دعوت، کسی بھی تنظیم کو فالو کرنے والے ان کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ ہاں یہ دعوت، یہ جماعت، یہ تنظیم یہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے، ان کی باتیں سچی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، کفار مکہ، مشرکین مکہ جو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا، اسلام کا اعلان کیا، پورا مکہ آپ کا دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام کی سچائی اور حقانیت کے دلیل کے طور پر جس چیز کو پیش کیا وہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کے کردار تھے، آپ کا کریکٹر تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی کفار مکہ سے کہلوایا، اے نبی آپ ان سے کہیے، سورہ یونس اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج نقل کروایا گیا آپ کے دشمنوں کے سامنے، کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے کفار مکہ، میں 40 سال آپ کے درمیان گزار چکا ہوں، میری زندگی کے 40 سال میں نے آپ کے درمیان گزارے ہیں، میری کتاب حیات کے 40 اوراق آپ کے سامنے ہیں، کوئی ایک داغ دکھا دو، کوئی ایک دھبا دکھا دو۔ آج تک 40 سال تک تم مجھے مکہ کا سب سے سچا انسان مانتے آئے ہو، 40 سال تک آپ کے نزدیک مکہ میں مجھ سے بہتر انسان کوئی نہیں، آج تک تم مجھے امین امانت دار مانتے آئے ہو، 40 سال کے بعد میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میرا بچپن بے داغ، میری جوانی بے دار، ایک داغ اور دھبا تو دکھا دو کہ میں نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ آپ مجھے نبی مان لو کیونکہ میں اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوں، اللہ نے مجھے سرٹیفکیٹ عطا کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز انسان ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز انسان ہیں۔ یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کا کریکٹر، آپ کے چرتر تو بڑے اعلیٰ ہیں، آپ ان کی باتوں کی فکر مت کیجیے۔ میرے بھائیوں، اخلاق اس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے اسلام نے جتنا اخلاق پر ابھارا ہے، جتنی تعلیم دی ہے، کسی اور مذہب میں اخلاق پر وہ تعلیمات، وہ فضائل مل ہی نہیں سکتے۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اخلاق کو بتایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، لوگوں میں دنیا میں آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ اخلاق کی جو عمارت، اخلاق کی جو بلڈنگ مجھ سے پہلے نبیوں نے قائم کی تھی، اس میں کوئی چیز باقی رکھی تھی، اس بلڈنگ کو مکمل کروں۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی حسن اخلاق کے، اچھے اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں، اخلاق سے دنیا فتح ہوتی ہے، دنیا کو جیتا جاتا ہے، دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ ایک صاحب اخلاق انسان کتنا بھی فقیر کیوں نہ ہو، اگر وہ صاحب اخلاق ہے، وہ اسلام کے نزدیک سب سے مالدار انسان ہے۔ ایک کمزور انسان جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ باکردار انسان ہے، وہ اسلام کے نزدیک بڑا اچھا انسان ہے۔ اخلاق سے میرے بھائیوں دلوں کو جیتا جاتا ہے، اور آپ اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، اپنی خاندان، اپنے حسب نسب سے، آپ اپنی خوبصورتی سے لوگوں سے آپ عزت کروا لیں، لیکن لوگ آپ کی وقتی عزت کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ کی بنے گی وہ آپ کے اخلاق سے بنے گی۔ آپ کا کریکٹر اچھا ہے، پھر لوگ آپ کے لیے تڑپیں گے، آپ کا انتظار کریں گے، آپ کی کمی انہیں ستائے گی، آپ سے ملنے کے لیے پریشان ہوں گے۔ آپ کا اخلاق لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے۔ نہ تحریر کرے ہے، نہ تقریر کرے ہے، وہ کام کی جو انسان کا کردار کرے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اخلاق،
آپ کا کردار لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گیا، نمونہ بن گیا، اور آپ کے جانی دشمن آپ کے دوست بن گئے۔ اب دیکھیں 50 سال سے کم کی مدت میں اسلام آدھی دنیا سے زیادہ تک پھیل گیا۔ کیوں کر ممکن ہوا؟ کیوں کر ممکن ہوا؟ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کھانے پینے کے لالے ہیں، شروع میں معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، نہ جنگی سامان ان کے پاس ہے، نہ وہ دیہات اور بدو کے رہنے والے، نہ ان کو جنگ کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ کیسے وہ 50 سال سے کم کی مدت میں آدھی دنیا پر قابض ہو گئے؟ آج بھی اسلام کی ہسٹری لکھنے والے پریشان ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا۔ یہ عرب کے بدو لوگ کچھ نہیں جانتے، نہ لڑنے کا طریقہ سلیقہ، نہ جنگی سامان، نہ ہتھیار، کیسے وہ پوری دنیا، آدھی دنیا پر 50 سال سے کم کی مدت میں اسلام کو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے؟ اور لوگ الزام لگاتے ہیں کہ لوہے کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام پھیلا ہے اخلاق کی تلوار سے۔ جب رومیوں پر، ایرانیوں پر مسلمانوں نے حملہ کیا، رومی اور ایرانی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رومیوں اور ایرانیوں کی عوام نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، کیا کہہ کر کہ اے مسلمانوں، تمہارا برتاؤ، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے۔ ہمارے حکمراں ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت تار تار کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری تائید کریں گے۔ کیوں کر ممکن ہوا میرے بھائی؟ کیوں کر ممکن ہوا؟ اخلاق کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور کل قیامت کے دن انسان کے نام اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز، جس سے انسان کے نام اعمال کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق۔ قیامت کے دن ایک مسلمان کے نام اعمال کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والی، وزنی کرنے والی چیز اس کے اخلاق ہوں گے۔ ہم نے صرف نمازوں کو دین سمجھا ہے، صرف عبادات کو دین سمجھا ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، حج عمرے کر لیے، اور کیا بولتے ہیں نمازیں ادا کر لی اور جمعہ مسجد میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمارا دین ہمارے اخلاق کو بھی ہمارے دین کا سب سے بڑا حصہ قرار دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ہی پوری کی پوری نیکی قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کہتے کسے ہیں؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر تم با اخلاق ہو، تمہاری نیکیاں تمہارے کام آنے والی ہے۔ اگر تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تمہارا کریکٹر اچھا نہیں ہے، تمہارے چرتر اچھے نہیں ہیں، تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام کہتا ہے عبادات اور عقائد اور اخلاق سب لازم ملزوم ہیں، بغیر اخلاق کے انسان کبھی بھی اچھا انسان اور نیک انسان، دیندار انسان بن نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اخلاق یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اخلاق یہ میرے اور آپ کی خاموش دعوت ہے۔ غیر ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہے، وہ ہمارے اخلاق سے پتہ لگاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہے، ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا نبی کیسا ہے، ہمارا رب کیسا ہے، ہماری کتاب قرآن مجید کیسی ہے، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق مارکیٹ میں بتائیں گے کہ ہم مسلمان کس حد تک مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام کتنی اچھی صفات والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اخلاق کے میدان میں آپ دیکھیں، ہر آدمی کورا ہے، زیرو ہے، فسڈی ہے۔ اخلاق کا معیار، اخلاق جانچنا ہو، میرے اور آپ کے اخلاق اگر معلوم کرنے ہو، کب پتہ چلیں گے میرے اور آپ کے اخلاق کی میں اور آپ اخلاقی میدان میں کتنے زیرو ہیں، کتنے پانی میں ہیں؟ اخلاق جانچنا ہو، سب سے پہلا معیار اخلاق جانچنے کا کسی کا، میری اور آپ کی زبان بتائے گی کہ ہم اخلاق میں کس مقام پر ہیں۔ ہماری زبان ہمیشہ بات کرتے ہوئے سختی والے جملے استعمال کرنا، سخت لہجہ استعمال کرنا، غلط استعمال کرنا، الفاظ استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، میرے بھائیوں، انسان کی زبان بتاتی ہے کہ وہ اخلاقی میدان میں کہاں کھڑا ہے۔ ایک با اخلاق انسان کی زبان
میٹھی ہوتی ہے، اس کا لہجہ نرم ہوتا ہے، اس کے الفاظ سنجیدہ ہوتے ہیں اور اس کا رویہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، آپ رویہ دیکھیے۔ ہم لوگ کس کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ اچھا رہتا ہے، جو ہم سے اچھے سے باتیں کرتا ہے اور اچھے سے پیش آتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بروں کے ساتھ برا ہوں۔ تم سب سے بڑے بد اخلاق ہو جو یہ زبان استعمال کرتا ہے کہ میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بروں کے ساتھ برا ہوں، آپ سب سے بڑے بد اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، گھر پر دستک ہوئی، دروازے پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آیا؟ بتایا گیا فلاں شخص آیا، مدینے کے معاشرے کا فلاں شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن دیکھیے اس کے بارے میں۔ وہ مدینے کا آنے والا شخص مدینے کا سب سے برا انسان تھا، سب سے اس کا کریکٹر لیس انسان تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا بیس اخو العشیر، آنے والا بہت بیکار انسان ہے، بہت بد اخلاق انسان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اپنا گھر بند نہیں کرتے تھے، آپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا انسان کیا سوچتا ہے؟ جتنے کمزور، غریب اور برے لوگ ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہونی چاہیے، میں اس سے ملنا پسند نہیں کروں گا، وہ مجھ سے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو، آنے دو۔ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی میٹھے انداز میں اس سے بات چیت کی، بڑا ہی نرم لہجہ، جیسے لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے موتی جھڑ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس سے گفتگو کی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، آپ سے رہا نہیں گیا۔ اماں عائشہ نے جب وہ چلا گیا تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیارے حبیب، جب وہ دروازے پر تھا تب تک تو آپ کا ریئیکشن یہ تھا کہ وہ برا شخص ہے، اس کا کریکٹر، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑے ہی میٹھے انداز میں اس سے بات کی۔ یہ کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، یا عائشہ ومتی وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ، آج تک میں نے کس کے ساتھ بدزبانی کی ہے، کس کے ساتھ بدسلوکی کی کہ آج اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے؟ عائشہ، میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ ہم لوگ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو گناہ میں ملوث ہے، جو گناہ کے کام کرتا ہے، یا جس کا اخلاق برا ہے، جو معاشرے کا برا آدمی، ہم اس کو دھتکارتے ہیں، ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، یا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اچھا انسان وہ ہوتا ہے با اخلاق جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، جس کے ہاں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان تھی۔ میرے بھائیو، میرے اور آپ کے اخلاق بتائیں گے، ہماری زبان سے پتہ چلے گا۔ اور دوسرا معیار میرے اور آپ کے اخلاق کو پہچاننے کا کہ ہمارا تعلق، ہمارا رویہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہم اخلاقی میدان میں کہاں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے والدین ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک بتائے گا، طرز عمل بتائے گا کہ ہم اخلاقی میدان میں کہاں کھڑے ہیں۔ انسان جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے گھر کے باہر، ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، بڑا اچھا بن کر رہتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ جب گھر کے باہر رہتا ہے بڑے اچھے اخلاق سے رہتا ہے، لوگ بڑا اچھا جانتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں آتا ہے، بچوں کو ڈانٹنا، بیوی کو مارنا، اور بچوں پر روب و دبدبا کرنا، دکھانا، ماں باپ سے کبھی اچھے لہجے میں بات نہیں کرنا، ماں باپ کو ہمیشہ ڈانٹنا۔ میرے بھائیوں، انسان پوری دنیا کے لیے کتنا بھی اچھا ہو جائے، جب تک وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ لوگوں جان لو، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے اچھا ہو، وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں بہت سارے والدین، بہت سارے باپ یہ بولتے ہیں، میرا بہت روب و دبدبا ہے میرے گھر میں، میرے بچے میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے، اور میری بیوی میرے سامنے بات چیت نہیں کر سکتی، کسی کی مجال کیا، میرا بہت روب و دبدبا ہے، بہت مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ڈرانا، یہ روب و دبدبا، یہ جنگل کے شیر کا کام ہے، جنگل کے شیر کا کام۔ آپ گھر میں آئے، آپ کی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھے،
آپ گھر میں آئے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، آپ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگے، آپ کی غیر موجودگی آپ کی بیوی کو ستائے، آپ کا گھر پہ نہ آنا آپ کی اولاد کو ستائے، یہ آپ کے اخلاق کی گواہی ہے۔ آپ روب و دبدبہ دکھاتے ہیں اور آپ اپنا وہ جوش دکھاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں اپنے گھر والوں پر۔ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کا پیارا نہیں ہے وہ کسی کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو یہ معیار ہے، ہر آدمی سوچے کہ اس کے بچے، اس کی بیوی کس حد تک کس ٹوٹ کر کتنا کس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ گھر پر لیٹ آئیں اور آپ کی اولاد کو پریشانی ہو جائے کہ ابا اس وقت تک گھر پہ نہیں آئے، کیا معاملہ ہو گیا، آپ پوچھیں، آپ کی اولاد پوچھے آپ کے بارے میں، آپ کو فون لگائیں، ابا جان آپ گھر پہ، یہ آپ کے اخلاق ہے میرے بھائیو۔ ورنہ آپ روب و دبدبہ دکھا کر اپنی اولاد سے عزت کروائیں اپنی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں میرے بھائیو۔ اور ہمارے نوجوان نسل سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ اخلاقی میدان میں ہماری نوجوان نسل بڑی فسڈی ہے، بڑی پانی میں ہے۔ تھوڑا کیا ہنر آ گیا، تھوڑی عمر کیا ہو گئی اور دو پیسے کیا کما لیے، اپنے باپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، اپنے باپ سے پوچھے نہیں، مشورہ نہیں کرے اور اپنی بہن اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کر دے اور کاروبار خود کر لے، زمینیں خود لے لے۔ بھائی آپ کا باپ آپ کو اس دنیا میں لانے کا، آپ کو وجود کا سبب ہے، آپ اس سے نہ پوچھیں۔ اگر یہی رویہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گی؟ بہت سارے لوگ نوجوان جنریشن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، دو پیسے کیا کما لیے، 2 روپے کیا آ گئے، باپ کو بتانا، سفر پہ جاتے ہیں اور فلائٹ کے سفر ہوتے ہیں اور آؤٹ آف انڈیا آتے ہیں، باپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو یہ بہت غلط بد اخلاقی ہے، یہ بدسلوکی ہے جو ہمارے مکرانے میں مجھے دیکھنے میں آتی ہے۔ میرے بھائیو یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ آپ کا باپ، آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ سے حسن سلوک کا حق اس سے چھین لے، یہ بد اخلاقی میرے بھائیو۔ اسی طرح سے میرے بھائیو میرے اور آپ کے اخلاق کہاں پتہ چلیں گے؟ ہم مالداروں کے ساتھ اچھے ہیں، جو ہمیں بلاتا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم بلاتے ہیں، جو ہماری عزت کرتا ہے ہم اس کے۔ میرے بھائیو معاشرے کے غریب لوگ، معاشرے کے بے بس اور لاچار لوگ، معاشرے کی بیوائیں، یتیم، مجبور لوگ جنہیں کوئی گنتا نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بتائے گا کہ آپ اخلاق میں کتنے پانی میں یا کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بے بس لاچار معاشرے کے، جن کو کوئی گنتا نہیں ہے، جن کو کوئی شمار نہیں کرتا، ان کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ ظاہر رضی اللہ عنہ آپ کے ایک چہیتے اور لاڈلے صحابی، کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی معاشرے میں ان کی؟ وہ کالے کلوٹے تھے، بد شکل تھے، خوبصورتی نہیں تھی، وہ دیہات کے تھے، گاؤں کے تھے، پیسہ نہیں تھا، غریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کچھ چیزیں لے کے آئے تھے، اپنے گاؤں دیہات سے بیچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا کہ ظاہر مدینہ کے مارکیٹ میں کچھ چیز بیچ رہے ہیں۔ ظاہر کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو پتہ نہیں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، جس طرح سے آنکھ میں چھری کھیلتے ہیں نا، اپنے ہاتھ رکھ دیے اور ظاہر سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ظاہر پہچانے نہیں شروع میں کہ کون ہے جو میرے ساتھ اس طرح سے مانوسیت کر رہا ہے، میں کہلا کلوٹا اور گمنام اور بد شکل اور غریب اور کلاش اور فقیر، مجھ سے اتنی انسیت کرنے والا کون ہے؟ بعد میں سمجھ گئے کہ مدینے میں مجھ سے محبت کرنے والی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ کون ہو سکتی ہے، لیکن بولے نہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے اللہ کے رسول کا سینہ ان کی کمر سے لگا ہوا تھا۔ یہ رحمت کے لمحات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سکون کے لمحات اور لمبے ہو جائے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ پہچان گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہٹائے اور کہا، مذاق کیا کہ ظاہر کو مدینہ کی مارکیٹ میں کوئی خریدنے والا ہے؟ ظاہر نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا، میری کیا قیمت ملے گی، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ظاہر، لوگوں کے نزدیک اگرچہ تمہاری قیمت نہ ہو، انت عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ میرے بھائیو، معاشرے کے کمزور، غریب،
فقیر، بیوائیں، یتیم، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بتائے گا کہ ہم اخلاق میں کہاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارا اخلاق اور کردار ہمیں جاننا ہے۔ ہمارے نوکر، ہمارے یہاں غلام، کام کرنے والے، ہمارے خادم، ہمارے ہاں جاب کرنے والے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہم اخلاقی میدان میں کہاں ہیں۔ کبھی کوئی غلام سے، ہمارے ہاں کام کرنے والے خادم اور نوکر سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اس کو مارنا، اس کو چانٹے لگانا، اس کو تھپڑ مارنا اور اسے ذلیل کرنا اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ ہمارا مشغلہ بن گیا میرے بھائیوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یتیم تھے، یتیم 10 سال کے جب تھے تب ان کی ماں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، اللہ کے رسول اسے اپنے ساتھ رکھا کرے۔ انس بن مالک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، آپ کے ہاں کام کیا ہے۔ فما قال لی اف قط، مارنا، ڈانٹنا، دھمکانا تو دور کی بات، کبھی لفظ اف تک نہیں کہا۔ لفظ اف تک، بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی بیکار سے کام کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کام بلاؤ تو کھیلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں ولا قال لی لشیء لما فعلت وهل فعلت، کوئی کام میں نے کیا جو آپ نہیں چاہتے تھے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ کام ایسے کیوں کہا، ایسے کیوں کیا، ایسے کرنا تھا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لفظ اف تک نہیں کہا۔ میرا اور آپ کا معاملہ چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھ لو، اللہ کے رسول نے بتایا ہے جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات جو میں نے کہی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور باپ کے تعلق سے میں نے بات کہی ہے چونکہ دیکھو میں گراؤنڈ لیول پر بات کرتا ہوں، جو پریکٹیکل لائف میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں، اور یہی سب سے بڑا اسٹیج ہے جمعے کا خطبہ لوگوں کو بتانے کا۔ بہت سارے گھر والوں کی بات آئی ہے، باپ کی بات آئی ہے، بہت سارے نوجوان لوگ کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو، یہ ڈوکرا، اپنے باپ کو ڈوکرے کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، آپ کا بیٹا آپ کو ڈوکرا بولے، یہ ڈوکرا مرتا نہیں ہے، استغفر، میں نے سنے خود اپنے، یہ ڈوکری بڑبڑاتے رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی بد اخلاقی ہے، آپ اپنے ماں باپ کو ڈوکرا اور ڈوکری بولیں اور ان کی عزت تار تار کریں، جن کی وجہ سے آج اس دنیا میں آپ آئے ہیں۔ آپ جب کچھ نہیں بول سکتے تھے تب وہ آپ کے احساسات سمجھتے تھے، آپ ان کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرے۔ ہر آدمی اور نوجوان نسل اپنے گریبان میں جا کے، وہ اس کائنات کا سب سے برا انسان ہے جو اپنے گھر والوں کو بدنام کرے اور اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو روائے اور ان کو ان کی عزت تار تار کرے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق جانچنے ہیں۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، دیکھیں آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ سمامہ بن اسال، مشہور واقعہ، سمامہ بن اسال یمامہ کا سردار اور گورنر، خوب پیسے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا قاتل، بہت سارے صحابہ کرام کو قتل کیا اس نے، پکڑ لیا گیا، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پکڑ لیا اور لایا مسجد نبوی میں اس کو اور کھمبے سے باندھ دیا۔ سمامہ بن اسال بہت بڑا ظالم آدمی تھا، بہت ظلم کیا اسلام لانے سے پہلے، بعد میں اسلام لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سمامہ مسجد کے کھمبے سے بنا ہوا ہے، مسجد نبوی کے، آئے پہلے دن اور کہا اے سمامہ ماذا عندک، کیا حال ہے تمہارا؟ تو سمامہ ہنستے ہوئے کہتا ہے حال چال پوچھتے ہو، حال چال پوچھ کے کیا کرو گے؟ ان تنعم تنعم ان تقتل تقتل زاد من، تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہارا حق ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارا وکٹم ہوں، میں نے بہت سارے تمہارے صحابہ کرام کو مارا ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ ذَا شَاكِرٍ، اگر تم مجھ پر انعام کرو گے، احسان کرو گے، چھوڑ دو گے تو میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ، اگر تمہیں مال چاہیے میں سردار ہوں، میں بادشاہ ہوں اپنی قوم کا، جتنا مال مانگو گے دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اس کی مہمان نوازی کرو، مہمان نوازی کرو اس کی، اور کھانا کھلاؤ، اونٹنی کا دودھ اس کے سامنے صبح شام پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دوسرے دن، پھر وہی سوال کیا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ سمامہ نے کہا پھر ہنستے ہوئے ان تقتل تقتل زاد من، قتل کر دو گے میں قتل کا مستحق ہوں، میں تمہارا وکٹم ہوں، گنہگار ہوں، مجھے مار سکتے ہو، اور احسان کر دو
تو تمہارا شکر گزار رہوں گا زندگی بھر، اور مال چاہیے تو مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تیسرے دن پھر آئے اور وہی سوال کیا ہے ثمامہ کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے؟ ثمامہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے اور کہا کہ چھوڑ دو گے تو تمہارا شکر گزار ہوں گا، مال چاہیے مال لے لو، قتل کرو تو قتل کر دو، اور کیا زیادہ حال چال پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اطلقوا ثمامہ، میرے صحابہ ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب ثمامہ تعجب کر رہے، تعجب کہ میرا یہ نبی کیسا نبی ہے، یہ جیل کیسی جیل ہے، میں ان کا مجرم ہوں، ان کے سامنے موجود ہوں اور مجھ پر ابھی ان کا غلبہ ہے، مجھے چاہے پکڑے تو معاف کرے مار دیں، ان کا حکم چل سکتا ہے، لیکن میرے تعلق سے یہ حکم اطلقوا ثمامہ، میرے صحابہ ثمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو۔ ثمامہ پریشان اور حیران و ششدر نکلے مسجد نبی سے اور گئے ایک باغ کے اندر، اور وہاں پر کنویں سے پانی نکالا اور غسل کیا، واپس آئے مسجد نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اس دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض اور برا چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا، لیکن اللہ کے نبی آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کے رسول آج تک آپ کا دین سب سے برا تھا، لیکن آج کے بعد اللہ کے نبی آپ کا دین سب سے پیارا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا یہ شہر مدینہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے، میں اسلام لانے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ اور ثمامہ اسلام لے کر آ گئے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ ہیں اخلاق کے تعلق سے، کتنی باتیں بیان کی جائے، ہر آدمی اپنا رویہ، اپنا سلوک ٹٹولے، اپنے اخلاق کو دیکھے کہ وہ اخلاقی میدان میں کس قدر پانی میں ہے۔ اپنی بیویوں کو ستانے والا، ان پر ظلم کرنے والا، اپنی اولاد پر ظلم کرنے والا، ان کی نہ سننے والا، اپنے مزدوروں بیواں، اپنے مزدوروں غلاموں کو ستانے والا، وہ چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں، حج عمرہ کریں، وہ اسلام کی نظر میں اچھا آدمی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں با اخلاق انسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے کریکٹر کو اچھا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے لیے اچھا بنا دے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے، جانے انجانے میں آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں اخلاقی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔